یہ سارا کیس جو آج ہوا وہ اپیل کے اوپر تھا کہ اپیل کا رائٹس ہونا چاہیے، اور فل بینچ بنا کر اپیل کا رائٹ بھی ختم کر رہے ہیں۔ یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اپیل کے لیے ہو رہا ہے کہ اپیل کا رائٹ دیا جائے، اور فل بینچ بنا کے اپیل کا رائٹ بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ نہ غلط آپ تھے نہ میں تھا، آخر وہ کون سی بات تھی جس پہ ہم دونوں ہی غلط نہیں تھے؟ آپ جو کہہ رہے تھے وہ بھی صحیح تھا، جو میں کہہ رہا تھا وہ بھی صحیح تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی، خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر۔ آج بڑا ہی اہم دن، آج پاکستان میں پہلی دفعہ کورٹ کی ہیئرنگ لائیو دکھائے گی، جو کہ بہت بڑا ایونٹ ہے، ایک اچھا جسٹر، ایک اچھا قدم، جو کہ عوام کے سے ریلیٹڈ جو بھی بڑے مقدمے ہیں اگر وہ اسی طرح لائف دکھائے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بالکل نئی چیز ہوئی، بالکل کہہ لیں کہ وقت کے تقاضوں کو، اور سوشل میڈیا اور میڈیا جس طرح، میڈیا تو خیر پیچھے چلا گیا، سوشل میڈیا جس طرح آگے جاتا جا رہا ہے، اس طرح اگر یہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو لائف کوریج کا انتظام کیا، بہت ہی زبردست، بہت اچھا لگا۔ آج بڑے عرصے کے بعد ٹی وی دیکھنے کا کوشش کی، دیکھا بھی، اور لائف ہیئرنگ جو ہے وہ چل رہی تھی کورٹ میں، وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور پہلی دفعہ 10 سال کے بعد دوبارہ ٹی وی جو ہے اسی سلسلے میں دیکھا گیا کہ کیا ہوتا ہے، اور مزہ ہے۔ آج کافی لمبا ٹائم، کافی لمبی ہیئرنگ چلی، وہ کیا تھی وہ اس کا تو وقت بتائے گا کیا ہوگا، لیکن ایک اچھا جسٹر، بہت اچھا جسٹر، مجھے کم سے کم اچھا لگا کہ یہ اگر عوام سے ریلیٹڈ جتنے بھی بڑے بڑے کیسز ہیں وہ اسی طرح اگر ٹی وی پہ دکھایا جائے تو بڑا اچھا ہوگا، اور کافی حد تک اعتماد بھی بڑھے گا، اور ایک اچھی خوشخبری بھی ہوگی۔ امپورٹنٹ یہ ہے، آج ہم 3 ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ایک تو جو پہلے فیصلہ جو سابقہ چیف جسٹس ہو چکے ہیں عطا بندیال صاحب نے فیصلہ دیا تھا، وہ بھی اسکارپیو لگن تھا۔ کل ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب نے اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے، وہ بھی اسکارپیو لگن تھا۔ آج جو لائف کوریج دکھائی گئی ہے وہ بھی اسکارپیو لگن ہی تھا۔ دیکھیں کیسے زبردست، کینسر میں بیٹھا ہوتا ہے نا، وہاں سے ڈائریکٹ تیسرے گھر کو دیکھ رہا ہے جس کا تعلق میڈیا سے ہوتا ہے، کمیونیکیشن سے ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اور جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے تو وینس کی اور اس کی ٹرائنگ بھی ہو رہی تھی، اور تیسرا گھر جو اپنا کیپریکون کا ہے، کیپریکون کا ضرور ہے سیٹرن ریٹروگریڈ ہے اپنے گھر میں، لیکن پچھلے گھر کو بھی دیکھا، تو ایک اچھا جسٹر، ایک اچھا چیز، تینوں بڑے جو چیزیں ہوئی ہیں کہ وہ فیصلہ جو کافیوں کے لیے بھاری ثابت ہوا۔ نئے چیف جسٹس صاحب کا عہدہ وہ بھی اسکارپیو لگن میں، اور آج جو ہیئرنگ دکھائی گئی وہ بھی اسکارپیو لگن میں۔ تو اسکارپیو لگن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اسٹرالوجی میں 12 زوڈک سائن ہوتے ہیں، ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جیسے 6 میں بھی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، 4 میں بھی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، 3 میں بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فکس سائن تھا، یہ 4 کا پارٹ بنتا ہے، جیسے برج حمل، کینسر، لبرا اور کیپریکون، یہ موو کرنے والے زوڈک سائن کہا جاتا ہے، یہ موو زیادہ کرتے ہیں، اور جو فکس سائن ہوتے ہیں یہ زیادہ تر انہی میں حلف جو ہے کہتے ہیں لینا بھی چاہیے۔ فکس سائن جو ہے بندہ تھوڑا ثابت قدم رہتا ہے، چیزوں پہ سٹینڈ لیتا ہے، کھڑا رہتا ہے، وہ بھی یہ لگن تھا۔ اور پھر ڈیول زوڈک سائن کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ موو ہے یا فکس سائن ہے، ان دونوں کو بھی اسی طرح ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے۔ جو فکس جو ڈیول زوڈک سائن ہوتے ہیں جو کہ جمنائی، سیگیٹیریس، ورگو اور پائسس ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بھی کچھ ہوا، پرابلم جو ہے، کنفلکٹ جو ہے آگے بڑھنے جا رہا ہے،
کیونکہ سن کا تعلق، کل سن جو ہے ہاؤس چینج کر کر ورگو میں آ چکا ہے، جو کانفلکٹ کا گھر ہے. مارس پہلے سے بھی بیٹھا ہوا، تو حکومت کے لیے تھوڑا ابھی مشکلات کا ٹائم ہے، چاہے موجودہ یہ سابقہ پرابلمس تو ہیں. مون جو کہ اسکارپیو لوگوں میں 9th ہاؤس پر بنتا ہے، وہ آج اپنے سے 4th ہاؤس میں بیٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ 9th کا مالک اپنے سے 4th، اور لگن سے 12ویں گھر میں بیٹھا تھا، کیتو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو یعنی کہ جو آج ہیڈنگ ہوئی ہے اس میں تھوڑا ہمارے جج حضرات انکمفرٹیبل فیل تو کیا ہے. یہ چیز تو دیکھنے کو چارٹ کے نظر سے آئی ہے کہ انکمفرٹیبل جو ہے تھوڑا سا زیادہ کمفرٹ فیل نہیں کر پائے ہوں گے. لیکن آہستہ آہستہ ظاہر پتہ پہلی دفعہ لائف آئے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جھجک بھی ختم ہوتی چلی جائے گی. لیکن کچھ چیزیں بڑی زبردست ہیں، جو کہ بڑا اچھا، بڑے کمال جج اور سب نے بڑی زبردست وہاں پہ اپنی جو ججمنٹ ہے یا جو طریقہ کار ہے اس کو اسٹڈی کرنے کا وہ کیا. لیکن میل فیمیل جو ہے آج کل بڑا پرومیننٹ، کیونکہ اس سال کا بادشاہ جو ہے وہ بھی مرکری ہے، وزیر جو ہے وینس ہے، اور پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی رجسٹرار بھی فیمیل لگیں اور ایک فیمیل جج بھی تھی. جو بڑا اچھا کوسچن اٹھایا کہ اگر فل کورٹ بنا دیا جائے تو اپیل کا رائٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کیس سارا اپیل کے اوپر چل رہا ہے. یہ سارا کا سارا کیس جو ہے وہ اپیل کے گرد ہے کہ اپیل مل جائے. جو اپیل جن کے لیے کی جا رہی ہے اس کے لیے کیس ہے کہ جی آپ یہ جو ہے کیس اپیل کا رائٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے، جو پچھلے کیسز ہیں اس میں بھی، اور فل بینچ بنا کر اپیل کا رائٹ بھی ختم ہو رہا ہے. یہ بڑا زبردست کوسچن تھا، کیونکہ فکس لگن میں ہے تو اس کا فیصلہ بھی بڑا زبردست آئے گا، لیکن ٹائم لگے گا، دھیرے دھیرے چلے گا، لیکن مزہ آئے گا دیکھنے کا. امیدیں کافی حد تک جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. اب اکثر لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کا. مجھے بھی بہت ہوتا ہے کہ کافی عرصہ ہی ہو گیا، اب تو محل وہ 4 مہینے سے زیادہ ٹائم ہونے والا ہے. پھر محل 1 مہینہ پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا، ابھی تک جس نے بھی عمران ریاض کے بارے میں بات کی ہے وہ صرف دعوے کی ہے. عمران ریاض کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا، سب دعوے کیے سب نے. آج 1 مہینے بعد پھر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے بھی عمران ریاض کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ صرف دعوے کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اس پہ میں نے 18 مئی کو ویڈیو بنائی تھی جو ابھی تک لگی نہیں ہے، کبھی موقع آئے گا ضرور لگوائیں گے، کوشش کریں گے اس کو لگانے کی. سمجھ جائے دعوے ہی ہیں ابھی تک کوئی پروف نہیں ہے، سب دعوے. اور دعوے کرنا آسان ہے، آپ دعوے کر لیں، کیونکہ دعوے جب کرنے پڑتے ہیں نا تو آپ کو دعووں کو ثابت کرنا پڑتا ہے، تو ابھی تک تو ثابت نہیں ہوگا. یہ پرابلم تو ہے. میں نے کہا تھا میڈیا پرسنز کے لیے پرابلمس بڑھیں گی، بھی میڈیا پرسن تھے. اچھا آج بھی میڈیا کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں آنے والا. یہ میں آپ کو بتا، میڈیا کے لیے بہت برا ٹائم ہے. میڈیا پرسنز، صحافی، ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. اور میں نے آج تک اپنے محل میں کافی زیادہ ویڈیو بنا چکا ہوں، اس پہ بھی، اس سے پہلے چینل پہ بھی، اس سے پہلے ایک اور چینل تھا میرا AC TV، اس پہ بھی میں نے کبھی کشمیر کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا تھا، کبھی بھی نہیں کرتا تھا. بڑے مجھے کمنٹس آئے، بہت چیزیں لوگوں نے پوچھی. میں نے آج تک کبھی کشمیر کے اوپر بات نہیں کی. 1-2 دفعہ میں نے ویڈیو ضرور کی ہے، اور وہ میاں عامر صاحب تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی تھی. میں وجہ تو خود کبھی کشمیر کے اوپر بات نہیں کرتا. میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں
کہ آج جموں کشمیر کا جو کشمیری ہیں جو انڈیا کے پاس ہے، کہ آج وہ نعرہ لگائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان؟ آپ سے سوال ہے، اب اس کا جواب آپ دیں کہ آج وہ کریں گے؟ کہ جو حالات ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی اچھا لیڈر مل سکا، نہ کوئی اچھے ہمیں فائنینشلی میٹرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں نہ ہی اچھے کوئی فنانسر آئے، نہ کوئی اچھے معاشی جو جانتے ہوں وہ آئے، نہ کوئی ڈیل کی۔ ہمارے ہاں تو صرف ایک دھندہ بڑا عروج کے اوپر رہا، وہ تھا پراپرٹی بس۔ اس سلسلے پہ بھی بڑی ڈیٹیل سے کبھی بات کروں گا کہ پراپرٹی ہمارے ہاں کیوں اتنا بڑا، کیونکہ دنیا بھر میں جہاں پراپرٹی بہت زیادہ بزنس بنے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ اب یہاں سب سے بڑی ایک پرابلم ہے وہ ہے قانون کی۔ ہمارے ہاں قانون نہیں کبھی بن پائے یا ان پر عمل نہیں ہو پایا، اس کی سزا ہمیشہ ملتی ہے۔ تو وہ اب ہم کہیں کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا بدقسمت بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم عذاب میں ہیں پر عذاب کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ یہ ہوتی ہے سب سے بڑی بدقسمتی کہ عذاب میں ہیں اور عذاب کا پتہ نہیں اور عذاب سے گزر گئے، جو کہ بہت مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ چیزیں آگے کوئی آسان نہیں ہے، مشکل ہی ہے، چیزوں میں بڑا مشکل چیزیں ہیں۔ اور ایک بات پہ اور آپ کا میرا اختلاف رہا، آپ کہتے ہیں کہ ساون گزر چکا ہے، میں کہتا تھا کہ ساون چل رہا ہے۔ اس پہ آپ دونوں کا، آپ کا بھی اور میرا بڑا اختلاف رہا، حالانکہ سچے آپ بھی تھے، سچا میں بھی تھا، دونوں ہی سچے تھے۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک تھا، جو میں کہہ رہا تھا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے اوپر بات کریں گے ہم پوری تفصیل کے ساتھ، پورے کیلنڈر کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طرح پوری دنیا میں کیلنڈرز کو بنا، اور یہ جو ہم آج کیلنڈر فالو کرتے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں غلط نہیں ہے، کیونکہ بہتر طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیشتر مذہب میں کیلنڈرز اپنے اپنے بنے ہیں، اور وہ سب کمر کو لے کے بنے، ان میں آگے پیچھے ضرور باتیں ہوئی، کسی نے مہینہ بڑھا دیا، کسی نے ڈبل کر دیا، کسی نے آگے پیچھے کر دیا۔ تو یہ ٹاپک ہوگا، اس میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے سچے تھے اور میں بھی سچا تھا۔ وہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے جب ہم بات کریں گے کائنات کی اور بات کریں گے گلیکسی کی، فلکیات کی، کہ جب سورج اور چاند ہماری کیلکولیشنز کے لیے بنائے تھے۔ آج کا جو یہ 3 لگن جو میں نے ڈسکس کیا، اسکارپیو لگن تھا، 9th کا مالک قمر، اور 10ویں گھر کا مالک سن اور مرکری۔ سن اپنے گھر میں نے زیادہ آپ سے ٹیکنیکل بات نہیں کی کیونکہ آپ وہ زیادہ پھر اعتراض کر دیتے ہیں، تو میں نے اس لیے بات ہی نہیں کی۔ تو سن اور مرکری، سن سے دن بنتا ہے اور سال، قمر سے مہینے کیلکولیٹ کی۔ اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔